نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے گناہوں کے اثرات اور نیکی کے اثرات کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اور اس بات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس سے فرشتے دور بھاگتے ہیں اور اس سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ملک الموت کے ساتھ آنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں تو اس میت کے ایک ایک اعضاء کو سونگھتے ہیں، اور اگر ان کے اعضاء سے، اس میت کے اعضاء سے بدبو آئے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بد روح ہے، مجرم گناہگار۔ اور اگر اس میت کے اعضاء سے خوشبو آئے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے۔ اسی طرح انسان جو نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو بعض اوقات اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مقربین ترین انسان ہیں مخلوق میں سے، اور پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا اس سے خوشبو آتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے مدینہ کے جس گلی سے گزرتے تو وہاں سے خوشبو آتی۔ اگر صحابہ اکرام آپ کی تلاش میں نکلتے تو جس راستے سے، جس گلی سے خوشبو آتی تو صحابہ پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر یہاں سے گزرے ہیں۔ اور اس طرح ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کے پسینوں کے قطرے کہ ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے شیشی منگوائی اور اپنے جسم کے پسینے کو جمع کیا اور وہ قطرے پسینے کے اس خوشبو اس کے اندر ڈالے اور فرمایا کہ جاؤ یہ خود بھی لگاؤ اور اپنی بیٹی کو دو۔ تو صحابہ اکرام میں وہ گھر مشہور ہو گیا کہ خوشبو والا گھر، کہ آپ کے پسینے سے گلاب جیسی خوشبو آتی تھی۔ اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بعض اوقات اپنے بندوں کی کرامت کو، انبیاء علیہ السلام کی معجزات کو اور بندوں کی کرامت۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، اور یہ قرات کے بہت بڑے امام تھے، اور رات دن ان کی زبان سے اللہ کا کلام جاری ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت، سوتے جاگتے وقت ان کی زبان سے اللہ کا قرآن ہی پڑھا جاتا تھا۔ ایک رات خواب کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ عاصم، کہ تو میرے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کہ میرے قریب کہ میں تیرے ہونٹوں کو چوموں، بوسہ دوں، کہ جن ہونٹوں سے، جس زبان سے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میرا کمرہ جس کمرے کے اندر میں سویا ہوا تھا وہ خوشبو سے مہک اٹھا، اور میرے ہونٹوں سے، میرے منہ سے خوشبو آنی شروع ہو گئی، اور لوگ پوچھتے تھے کہ تم کون سی الائچی
یا کون سی چیز استعمال کرتے ہو جو تمہارے زبان سے، جو تمہارے منہ سے خوشبو آتی ہے، تو یہ وہ خوشبو تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی وجہ سے میری زبان اور میرے ہونٹوں سے جاری ہوگی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر، وہ بندے جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، فرمایا ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء سے خوشبو آتی تھی کہ ان کو اتنا اللہ کا قرب حاصل ہو چکا تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ اللہ نے ان کے اعضاء سے بھی خوشبو جاری فرما دی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل اس سے حاصل ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی کو نیک اعمال پر لائے، اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو قربی حاصل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنا قریب کریں گے کہ پھر دنیا کے اندر اس کے جسم کے اعضاء سے اس نیکی کی وجہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو پتہ نہ چلے اس دنیا کے اندر، تو کم از کم وہ فرشتے جو روح قبض کرنے والے اور اس کے ساتھ آنے والے فرشتے ہیں، کہ وہ تو محسوس کر لیں گے کہ یہ وہ نیک روح ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء سے اس کی نیکیوں کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کو حاصل اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔